نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ محترم حضرات، ذوالحج مہینہ آنے والا ہے۔ عربی مہینہ ذوالقعدہ ختم ہونے کو ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں خوشی منانے کے لیے دو عیدیں دی ہیں۔ ایک عید کا نام ہے عید الفطر، روزہ رکھنے کے بعد افطار کی خوشی کی عید۔ دوسری کا نام ہے عید الاضحیٰ، اضحیٰ کے معنی ہے قربانی والی عید، جو 10 دن کے بعد آنے والی ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت دنیا میں جو بڑی بڑی امتیں ہیں، چاہے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر کوئی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ان کو ہر کوئی مانتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ حضرت جس معاشرے میں تھے، عراق میں پیدا ہوئے، وہاں پر بت پرستی کا دورہ تھا۔ حضرت کے گھر کے اندر بت پرستی ہوتی تھی، حضرت نے اس کی مخالفت کی۔ معاشرے کے اندر بت پرستی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور حضرت امتحان میں کامیاب ہوئے۔ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ بڑے زبردست امتحانات حضرت کے ساتھ ہوئے ہیں۔ چنانچہ جب آپ نے لوگوں کو بت پرستی سے روکا، لوگ نہیں رکے، تو حضرت نے سوچا کہ عملی طور پر ان کو سمجھا دیں کہ ان بتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میلے کا دن تھا، لوگ گاؤں چھوڑ کر، بستی چھوڑ کر دور گئے تھے۔ حضرت نے موقع پا کر ان کی جو عبادت گاہ تھی کلہاڑی لے کر گئے اور ہر ایک کا کیا پاچا کر دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پیر توڑ دیا۔ لوگ جب میلے سے واپس آئے تو اپنے بتوں کی حالت، جن کو خدا سمجھتے تھے، جن کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، ایسی حالت میں دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے۔ قرآن نے اس واقعے کو بتایا ہے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ یہ 6-7 آیتوں کے اندر پورا واقعہ ہے۔ جب انہوں نے اپنے ان بتوں کو دیکھا جن کو خدا سمجھتے تھے کہ ان کی حالت بگڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ آخر ایسا ہوا کیسے، کس نے کیا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ، کس نے کیا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جن کا نام ابراہیم ہے، یہ انہی کا کیا ہوا عمل ہے، انہوں نے ہی کیا ہوگا۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ان سے پوچھا آپ نے ایسا کیا ہے؟ اَأَنْتَ فَعَلْتَ بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا آپ نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر جواب دیا، قَالَ بَلْ فَعَلَ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ۔ ان کے اس بڑے نے کیا ہے،
آپ انہی سے پوچھ لو کہ کس نے یہ حرکت کی۔ پھر لوگوں نے سوال کیا، بدھ بھلا یہ کہیں جواب دیتے ہیں، کہیں یہ ہمیں کچھ کہتے ہیں؟ تو ایسے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، بلکہ اپنے اوپر ہونے والے نقصان کو بھی نہیں روک سکتے ہیں، ایسوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ تم تو کہہ رہے تھے خدا ہے یہ تمہاری حفاظت کریں گے، یہ اپنی نہیں حفاظت کر پائے تو یہ پھر تمہاری کہاں سے حفاظت کریں گے؟ حضرت کے اس جواب سے وہ لوگ ایک دم سکتے میں آ گئے، کوئی جواب بن نہیں پڑا، کیونکہ انہوں نے خود دیکھا کہ ہمارے بتوں کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ لیکن جب آدمی غلط کام کو صحیح کام کر کے سمجھتا ہے، دیکھیے ایک آدمی غلطی کرتا ہے، گناہ کے کام ہو جاتے ہیں، وہ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے گا تو توبہ کی توفیق ہوگی، ایک دن اس کے اندر ندامت ہوگی، دل کے اندر پشیمانی ہوگی کہ ہم سے ایک کام غلط ہوا ہے، وہ چھوڑ دے گا۔ لیکن جو غلط کام کو صحیح سمجھ کر کریں گے پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خود سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی حالت یہی تھی، وہ تو سمجھتے تھے کہ ہمارے خدا ہیں، لیکن ایسے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتے ہیں اور ان کے سامنے وہ حق بات بتاتے ہیں، پھر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کی پکڑ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ جواب دینے کے یہی کہا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ بتائیے معبود ان کا ہے، مدد یہ خود معبود کی کر رہے ہیں، معبود ان کی کیا مدد کرتا؟ ایسے موقع پر انہوں نے ایسی آگ جلائی کہ اگر اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تھا تو وہ جل جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کا حکم ہوا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ یہ حضرت کے ساتھ پہلا امتحان تھا۔ آج ہم میں سے کون ہے جس کو اپنے بچوں سے، اپنے اولاد سے محبت نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر فلسطین میں قیام پذیر ہو گئے، بڑھاپے میں ایک اولاد عطا ہوئی۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو مکہ المکرمہ لے کر چلے جاؤ۔ مکہ اس وقت آباد نہیں تھا، وہ ایک وادی تھی جس کو قرآن نے بتایا غیر ذی زرع، یعنی کھیتی کرنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ وہاں کھانے کا سامان نہیں تھا، کھانے کا سامان چھوڑیے پینے کے لیے پانی نہیں تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا، اسی لیے حضرت کا لقب خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست۔ اور اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر سے دور مکہ المکرمہ میں لے آئے۔ وہاں پر اللہ کا حکم یہی تھا، آپ ان کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ کھانے پینے کا جو تھوڑا بہت سامان تھا، کھجوریں تھی، کچھ پانی تھا، وہ ختم ہو گیا۔ وہاں چٹیل میدان، پہاڑوں کا سلسلہ تھا مکہ کے اندر۔ بچے کو پیاس لگی، حضرت حاجرہ علیہ السلام بے چین ہوئی، پانی کی تلاش میں 7 بار دوڑی، بچے کا خیال آتا تھا، واپس آ جاتی تھی، پھر بچے کے جب پیاس کو دیکھتی تو پھر تلاش کرتی تھی۔ آج حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا
اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ہم جب حج کرتے ہیں تو طواف کرتے ہیں۔ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یادگار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آب زمزم نکالا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک وہ چشمہ نکل رہا ہے اور ساری دنیا اس سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ وہاں پر ایک قبیلہ آباد ہوا، پھر دھیرے دھیرے وہاں پر چونکہ پانی کا انتظام ہو گیا، پہلے لوگ ایسی جگہوں پر قیام کرتے تھے کہ جہاں پر پانی کا انتظام ہو۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی کچھ ہی تھوڑا عمر بہت زیادہ نہیں ہوئی تھی، اللہ کا حکم ہوا، یہ تیسرا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے اولاد کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے اور ان سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ کے لیے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ چونکہ یہ بھی نبی تھے، نبی کے اولاد میں سے تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کا جو حکم ہے کر گزریے، یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور چھری کو تیز کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا کہ ان کو اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کریں، لیکن اللہ کو امتحان لینا مقصود تھا، ان کو ذبح کرنا نہیں مقصود تھا۔ چھری نے چلنا بند کر دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جبریل علیہ السلام نے جنت سے ایک دمبا لے آئے، اس کو حضرت نے ذبح کیا اور آواز آئی قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دکھایا۔ یہ ایسا منظر تھا جو اس سے پہلے دنیا میں پیش نہیں آیا۔ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو فرزند تھے، انہوں نے سب سے پہلے قربانی دی اور یہ قربانی ہر شریعت میں تھی، لیکن ایسی قربانی کہ باپ بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرے، ایسی قربانی اس سے قبل نہ ہوئی تھی اور نہ اس کے بعد۔ اتنے سخت امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئے ہیں، اسی کو اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ حضرت ابراہیم کا جب ان کے رب نے امتحان دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان امتحانات کو پورا کر دیے۔ امتحان پورا کرنے کے بعد حضرت نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کو فرمایا کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنائیں گے، اور اللہ کی یہ بات ایک دم سچ ہے، برحق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے جن کو یہود بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، عیسائی بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور ہم تو مانتے ہی ہیں۔ حضرت نے اس موقع پہ فرمایا کہ آپ جو ہمیں انعام دے رہے ہو یہ ہماری اولاد کو بھی دے دینا۔ اللہ نے فرمایا ہمارا وعدہ تمہاری اولاد میں ان لوگوں کے لیے ہے جو ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ آج ذی القعدہ کا آخری دن ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی جن پر واجب ہے وہ بال ناخن کاٹیں، اگر کاٹ لیے ہیں، دیکھیں مسئلہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کرنے کا جس کو ارادہ ہو وہ ذی الحجہ کے آنے سے پہلے اپنے بال اور ناخن کاٹ لے۔ یہ مسئلہ مستحب ہے، مطلب اگر آپ کاٹ لیے تو بہت اچھا ہے، کاٹنا چاہیے۔ اس میں کیا ہے، حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے، کیونکہ جو اللہ کا ایک فریضہ حج ادا کرنے گئے ہیں وہ بھی بال ناخن وغیرہ کاٹنے سے رکے ہوئے ہیں۔ جب تک قربانی نہیں ہو جاتی ہے تب تک آپ کو بال اور ناخن نہیں کاٹنا ہے، لیکن اگر کوئی کاٹ لے تو بھی اس کی قربانی ہو جائے گی، ایسا نہیں کہ اب قربانی نہیں ہوگی۔ اور پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جو غیر ضروری بال ہیں ناف کے نیچے بغل میں،
اگر یہ 40 ان کو ہر ہفتے صاف کرنا چاہیے، اگر یہ 40 دن سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ان کو کاٹ لیجئے، اس لیے نہ رکیے کہ ہمیں قربانی کرنی ہے۔ تو یہ کرنا یعنی بال اور ناخن کاٹنا مستحب ہے۔ جن کو قربانی کرانا ہے وہ بال ناخن ذی الحجہ آنے سے پہلے، ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے پہلے کاٹ لیں، پھر 10 دن کے بعد جب قربانی ہو جائے گی پھر کاٹ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرے کہ قربانی کرائے اس سے پہلے کاٹ لے، مان لیجیے ذی الحجہ کے 1-2 دن بعد بال بنوا لے تو بھی صحیح ہے، اس سے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، قربانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔